دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جس کا نام ہے ایسی بھی کیا ضد ہے، اور آج جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ بڑا ہی اہم ہے کہ محبت الہی بڑھاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انسان اگر اپنے روزمرہ کے معاملات پر غور کرتا ہے تو یوں تو وہ کئی چیزوں سے لذتیں پاتا ہے، ظاہر ہے جس سے لذت ملتی ہے اسے محبت بھی کرتا ہے، اور کئی لذتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل عارضی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے لباس سے محبت کرتا ہے کہ بھئی فلاں لباس بڑا پسند ہے، پھر جناب کوئی کھانے کی لذت سے ہوتا ہے کہ فلاں ڈش اس کو بہت پسند ہے۔ تو یہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بہت عارضی محبت ہوتی ہے، اور انسان ایسی محبت جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے لذت حاصل کرتا ہے، لیکن وہ لذت اس کی کچھ ہی دیر میں ختم ہو جاتی ہے۔ مگر بعض لذتیں ایسی ہوتی ہیں جب بندہ اس لذت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر جو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی عجیب ہوتی ہے، اور اپنی زندگی وہ اس لذت کو پا کر ایک بڑی خوبصورت زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے، رب ہے، اور اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، اور ظاہر یقیناً رب تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اور علماء نے اس ضمن میں کئی روایات نقل کی ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی پیاری روایت سناتا ہوں کہ جس سے ہمارے دل میں رب تعالیٰ کی محبت کی اہمیت بڑھے گی۔ آئیے اس سے پہلے حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے سنتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتابیں، یوں تو ہر ایک کتاب ہی ہمارے گھر کی زینت ہونی چاہیے، اور امیر اہل سنت یوں ایک ذہن دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک لائبریری بنائیں، مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتب و رسائل یہ اپنے گھر میں رکھنے کی سعادت پائیں۔ بلکہ اس موقع پر ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی کہ امیر علیہ سنت نے جد الممتار کی جب پہلی جلد شائع ہوئی تھی، جی بالکل، تو چونکہ عربی کتاب ہے صحیح، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے اس کتاب کی بڑی محبت تھی، امیر علیہ سنت کی بڑی خواہش تھی کہ مکتبۃ المدینہ اعلیٰ حضرت کی کتب شائع کرے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب اس کی پہلی جلد شائع ہوئی تو اب چونکہ عربی کتاب تو ظاہر پڑھنے والوں کی، ویسے اردو والوں کی کم ہے تو عربی والوں کی کتنی ہوگی، تو مکتبۃ المدینہ کی مجلس میں چونکہ تھوڑا شامل تھا تو وہ کتنی چھاپیں کیونکہ بہت لیمیٹڈ تعداد میں ہم نے چھاپی تھی۔ تو امیر اہل سنت کو جب پہلی جلد ہوتی ہے تو ہم
پیش کرتے تھے کہ حضرت شائع ہو چکی ہے، اب آپ اعلان کر دیں. تو جیسے وہ کتاب گئی مجھے وہ منظر یاد ہے. الحمدللہ امیر سنت نے وہ کتاب لے کر سر پہ رکھی اور جیسے بہت خوشی کا اظہار کہ وہ میرے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہم نے چھاپ لی. سبحان اللہ سبحان. پھر فیضان مدینہ میں بیان تھا امیر علیہ سنت کا جی. تو آپ نے اس کتاب کو لیا اور اعلان کیا. سبحان اللہ. جد الممتار مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیے، پھر دعا دی کہ یا اللہ جو اس کتاب کو اپنے گھر میں سجائے اس کے گھر میں عالم ضرور پیدا ہو. سبحان اللہ. آپ یقین مانے وقار بھائی، اگر میں کہوں نا کتابیں چھاپ چھاپ کے مطلب دیتے رہے، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ یہ کتاب جو ہے وہ چھپ کر، اور اب تو خیر اس کا پورا سیٹ ہی ہو چکا. جی جی. مگر بات مدنی چینل کے ناظرین یہی ہے کہ یہ جو بزرگوں کی جو ایک باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی بڑے نصیب اور مقدر کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں سے کتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں. تو امیر علیہ سنت نے اس معاملے میں جو رہنمائی فرمائی ہوتی ہے کہ ایک مدینہ لائبریری بنا لیں. اب جو مجھے یاد ہے غالباً 29,000 یا 30,000 کا ایک پورا پیکیج ہے جی بالکل. جو کتابیں رسالے آپ رکھیں. اچھا ہر موضوع پر تقریباً کتابیں موجود ہیں. کیا بات. تو ماشاءاللہ اگر یہ کتابیں موجود ہوں تو ان کتابوں سے وقتاً فوقتاً موقع محل کی مناسبت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے. تو حکایتیں بیان کیا نا کہ اگر خود اتنا نہیں بھی نفع اٹھا سکتے، جیسے عربی کتاب ہے، کوئی ہم کیا کریں گے، تو انشاءاللہ اولاد جب دیکھے گی بھائی لائبریری ہے تو اس میں سے کوئی پیدا ہوگا پڑھنے والا. بالکل. اور یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک سروس بھی ہے، آن لائن بھی آپ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کو آرڈر دے سکتے ہیں، آپ کو یہ پورا سیٹ بھی وہ پہنچا سکتے ہیں. کچھ کتابیں بھی لیں. تو حکایتیں اور نصیحتیں جو ہے وہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے کہ حضرت سیدنا محمد بن احمد مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ میں حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سو رہا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیدار کیا اور فرمانے لگی کہ اے جنید، میں نے دیکھا گویا میں اللہ عز و جل کے حضور کھڑا ہوں، سبحان اللہ. اور مجھے ارشاد فرمایا گیا کہ اے سری، میں نے مخلوق پیدا کی تو سب میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے. اللہ. پھر میں نے دنیا پیدا کی تو 90% بھاگ گئے، اللہ. 10% باقی رہ گئے. پھر میں نے جنت پیدا کی تو بقیہ میں سے بھی 90% بھاگ گئے اور صرف 10% بچ گئے. جب میں نے ان پر ذرہ بھر آزمائش نازل کی تو اس باقی رہ جانے والی تعداد کا بھی صرف 10% باقی بچا رہا، اللہ اللہ. باقی 90% بھاگ گئے. میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا، نہ تو تم نے دنیا کو چاہا، نہ جنت طلب کی، اللہ. نہ ہی آزمائش سے بھاگے، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہمارا مقصود تو ہی تو ہے. اللہ. اگر تو ہم پر مصائب نازل فرمائے گا تب بھی ہم تیری محبت نہ چھوڑیں گے. کیا بات. سبحان اللہ. میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسی ایسی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کی برداشت کی طاقت نہیں، تو کیا تم اس پہ صبر کر لو گے؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں مولا، اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جیسے چاہے ہمیں آزما لے. اللہ. تو پھر فرمایا کہ اے سری، یہی میرے حقیقی بندے اور میرے محبوب ہیں. اللہ. سبحان اللہ. تو اس حکایت سے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. اور حقیقت حال یہی ہے. اس موضوع کو جو لیا وہ یہی کہ محبت الہی، اس کی ظاہر چاہت تو سب کی ہی ہے، لیکن بڑھانے کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارا ہے نہیں، ہم اس طرف آ نہیں رہے. یعنی صبر و شکر پر ہر حال میں رب سے راضی رہنا. اور پھر اس حوالے سے سورہ بقرہ میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان اللہ. اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. سبحان. تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج ہماری گفتگو جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم محبت الہی کے حوالے سے اس کے تقاضے لیں، معلوم تو کریں کہ محبت الہی کی تعریف کیا ہے،
اس معاملے میں قرآن پاک میں کی آیات، احادیث مبارکہ میں جو ارشادات ہوئے اور پھر بزرگوں کے جو انداز ہوئے، اور سچی بات ہے کہ اگر اسی کانسیپٹ کو لے کر ہم گفتگو کریں اور سوچیں سنیں دیکھیں تو الحمدللہ اب اپنے اسلاف و بزرگوں کی جو عادت مبارکہ ہے، جو ان کی سیرت کے واقعات ہیں، اگر ان کو ہم سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی اس کا ایک جوش آئے گا اور ذہن بنے گا. تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ایسی گفتگو سنیں کہ جس سے ہمارے دلوں میں محبت الہی پیدا ہو. تو یہاں فضل بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ محبت الہی کی تعریف، یعنی اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی امین صاحب، سب سے پہلے تو آج کل جس بھی موضوع یا ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے اس کی ڈیفینیشن یہ آپ نے فرمایا کہ تعریف یعنی یہ بیان کی جاتی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کے کتب و رسائل کتنے اہم ہیں، وہیں پر ایک بڑی زبردست کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی، نجات دلانے والے اعمال. میں اس کے اندر یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تقریباً 17-18 سال سے ایک جگہ پر ہمارا درس کا سلسلہ یہ جاری تھا اور الحمدللہ ہم نے وہاں پر پورا کنز الایمان شریف ختم کیا. اب اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ بھائی آگے کیا ترکیب کریں گے اور چلائیں گے، تو یہ کتاب نئی آئی تھی. تو الحمدللہ اس کا جب درس ہونے لگا تو اب یقین کریں کہ وہاں کے جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے تھے ان پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی. تو اسی کے پیج نمبر 246 کے اوپر یہ محبت الہی کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے. سب سے پہلے تو محبت کی کہ طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانا، یہ محبت کہلاتا ہے. اور محبت الہی سے مراد اللہ عز و جل کا قرب اور اس کی تعظیم کرنا ہے. اس کے ڈسکرپشن میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا بڑا زبردست کلام ہے کہ محبت الہی کی انہوں نے وضاحت کس طرح کی کہ بندے کی اللہ عز و جل سے محبت وہ ایک صفت ہے جو فرما بردار مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے، جس کا معنی تعظیم و تکریم بھی ہے، یہاں تک کہ بندہ محبوب کی رضا طلب کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کے دیدار کی طلب میں بے خبر ہو کر اس کی قربت کی آرزو میں بے چین ہو جاتا ہے اور اس کے بغیر چین و قرار حاصل ہی نہیں ہوتا. اس کی عادت اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ بندہ غیر کے ذکر سے دور اور متنفر رہتا ہے. وہ تمام طبعی رغبتوں اور خواہشوں سے جدا ہو کر اپنی خواہشات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. وہ غلبہ محبت کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے اور خدا کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے اور اسے کمال اوصاف کے ساتھ پہچاننے لگتا ہے. یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ محبت کی تعریف ہے. فقر بھائی آپ اس موضوع پہ؟ جی، محبت الہی، اللہ پاک کی محبت، اور جیسا کہ فرمایا کہ انہوں نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دل کا مائل ہو جانا. اگر اس کو ہم تھوڑا آسان انداز سے لیں مدنی چینل کے ناظرین، یعنی ہمارا دل، اور یہ کیفیت جو ہے نا یہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف، اس کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے. اور اس کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ جب مومن ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس نے پڑھ لیا تو یقیناً اس کے دل میں اللہ پاک کی محبت بھی ہے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس محبت کو تازہ کرنا اور پیش نظر رکھنا کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اور پھر جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں وہ اس پر انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے. ظاہر کہ محبت ہے تو اس کے کچھ تقاضے، وہ کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے. جب وہ ڈیمانڈز ہم اس کو پورا کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب ہمارے دل میں کتنی اللہ پاک کی محبت ہے. تو اسی حوالے سے اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں، ایک آیت جیسے آپ نے تلاوت بھی کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ پاک سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. اشد، بہت شدید ان کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے ایک مقام پر سورہ توبہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اے محبوب تم فرما دو اگر تمہارے ماں باپ، اس آیت پر مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیے گا کہ یہ محبت الہی کتنی اہم ہے اور اس محبت الہی کا مقام ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے. رب ارشاد فرما رہا ہے قل، اے محبوب تم فرما دو ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، ماں سے محبت ہوتی ہے، فرمایا تمہارے ماں باپ،
وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولاد، اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے اس کو بھی گنایا، تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، بھائی بڑے پیارے ہوتے، پھر گنایا، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری ازواج، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا خاندان، یہ سب چیزیں پیاری ہوتی ہے، پھر فرمایا اور تمہارا مال جس سے تم محبت کرتے ہو، تمہارے کمائی کا مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری تجارت، تجارت پیاری ہوتی ہے جس کی کمی کا، جس میں لاس ہونے کا تمہیں خوف ہوتا ہے، اور تمہارے گھر جن سے تم محبت کرتے ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیے، ایک ایک چیز گنائی، وہ گھر جن سے تم محبت کرتے ہو، گھر کتنا پیارا ہوتا ہے، ایک سپنا بھی ہوتا ہے چھوٹا سا ہو گھر ہو ہمارا، یوں ہو، ساری چیزیں گنائی۔ پھر فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہوں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ مطلب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پیاری ہیں، محبوب ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر بندہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر اس کا برعکس ہے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن ہی فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا، تو پھر ٹھہر جاؤ، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک اللہ اپنا امر لے کر آئے، یعنی اپنا عذاب لے کر آ جائے۔ تو قرآن کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے دل میں ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر، اس آیت پر اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک نے ہر چیز علیحدہ علیحدہ گنائی، والدین، اولاد، بھائی، خاندان، ازواج، گھر، مال، ہر چیز گنائی، اور پھر فرمایا کہ ان سے خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ان سب سے بڑھ کر بندہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کے رسول کی محبت ہو۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی ہیں جن کی محبتیں ہوتی ہیں، اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ہمارے دل میں غلبہ کس چیز کا ہے؟ جیسے یہ اس میں سراۃ الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے بڑی پیاری ان سب باتوں کے حوالے سے بڑا پیارا نچوڑ دیا ہے، یہ جو آپ نے آیت بیان کی اسی کے تحت جو لکھا ہے ماشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، محبت الہی میں جینا، محبت الہی میں مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ کیا بات، اپنی ہر خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، سبحان اللہ، نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سر بسجود ہونا، سبحان اللہ، یاد الہی میں رونا، رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام، گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے، اللہ کے لیے محبت کرنا، اس کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر، ہر حال پر میں خدا پر توکل، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، سبحان اللہ، احکام الہی پر عمل کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ کے محبوبوں سے محبت، اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ کے سب سے پیارے رسول و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ پاک کے کلام کی تلاوت، اللہ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی اور اس کے تقاضے بھی۔ یہاں حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی، اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت، لذت محسوس کرے گا۔ کیا بات، 3 چیزیں فرمایا۔ اب یہ حلاوت، مٹھاس، لذت کیا ہے؟ ظاہر لذت تو جب حاصل ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی لذت کیسی ہے۔ 3 چیزیں ہوں گی، وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیے گا، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر اس کے دل میں ہو، ساری محبت ایک طرف، اور اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، اور جس سے محبت کرے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کرے، کسی اور سے محبت کی نفی نہیں ہے، لیکن کس وجہ سے ہو کہ جیسے اللہ پاک نے محبت کا حکم دیا ہے، والدین سے محبت ہو گئی، اولاد سے محبت ہو گئی، پیش نظر یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اور کفر میں جانے کو اس طرح ناپسندیدہ جانے جس طریقے سے اپنے آپ کو آگ میں پھینکے جانے کو ناپسندیدہ جانتا ہے، کہ کوئی مجھے آگ میں پھینک دے، ہرگز مجھے پسند نہیں ہے۔
بہت زیادہ اس سے میں نفرت کرتا ہوں، اسی طریقے سے کفر سے وہ نفرت کرے کہ وہ کفر کی طرف چلا جائے. تو یہ تین چیزیں جس کے دل میں ہوں گی وہ ایمان کی لذت کو پائے گا، ایمان کی مٹھاس کو پائے گا. تو الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. تو اب یہ ایمان والے اپنے دلوں میں ایمان کی لذت کو پائیں، ایمان کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ پانا چاہتے ہیں اگر، تو یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، اور کسی اور سے محبت ہو تو اس بنا پر ہو اللہ کی محبت کی بنا پر. اس میں یہ ساری چیز بھی آ جائے گی کہ ہم یہ دیکھیں گے یہ بندہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار کتنا ہے، تو مجھے اس سے محبت ہو جائے گی. یہ ہے نا روایتوں میں ہے کہ مطلب جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر وہ اس یعنی تمام تر معاملات وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ مطلب اس کی جو عیش کوشیاں ہیں اور دیگر بہت سارے معاملات، روایت میں نے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ عنہ کہ ایک مینڈے کی کھال کمر کے گرد لپیٹے آ رہے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے. اللہ. میں نے اسے اس کے ماں باپ کے ساتھ دیکھا تھا کہ اسے عمدہ کھانا پینا دیا کرتے تھے، اور میں نے اس پر ایک ایسی پوشاک دیکھی جسے 200 درہم میں خریدا گیا تھا، اللہ اکبر، اور یہ اس کے لیے خریدی گئی تھی. اور اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا جو تم اسے دیکھ رہے. اللہ یعنی اکبر. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے پہلے مبلغ، امیر رسول کا بہت پرانا ایک بیان ہے کہ مدینے کے پہلے مبلغ مصعب بن عمیر رضی اللہ سیرت تعالیٰ. پڑھنے جیسی ہے. ان کا لباس ایسا ہوتا تھا کہ اس کو کاپی کیا جاتا تھا، ٹرینڈ سیٹر، یہ انداز تھا ان کا. اور پھر جب اسلام قبول کیا، آزمائشیں ہوئیں، تکلیفیں ہوئیں، مارا گیا، یہاں تک کہ بہت ظلم و ستم کیا گیا، اور پھر بالآخر یہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر گئے. اور پھر یہ جب واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بہت ہی ناز و نام سے پالا گیا تھا، لیکن وہ دیکھا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے گھوم گھوم کر ان کی جلد جو ہے وہ سیاہ ہو گئی تھی. ایک مرتبہ دیکھا کہ یہی جانور کی کھال سے اپنا ستر چھپایا تھا، اور ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ نے اپنا ستر جو ہے وہ درخت کے پتوں سے چھپایا تھا. یہ اللہ کی محبت میں ہی یہ ساری قربانی دی گئی. جب وصال ہوتا ہے، ان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا واقعہ ملتا ہے نا کہ کپڑا جو تھا اگر وہ سر چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کو چھپایا جائے تو سر کھل جاتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس وقت بھی فرمایا یہ وہ مصعب بن عمیر تھے جو ایک اپنے بڑے امیر خاندان سے تعلق. مجھے اس میں یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر دنیا میں اس طرح محبت الہی میں اپنا وقت گزارا، قیامت کے دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا. ہم میں سے آج ہر ایک یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ، کس سے پوچھیں اللہ سے محبت ہے، ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہ سے محبت ہے. مگر یہی کہ بھئی صبح کیا ہوتا ہے، نہیں صبح اٹھا نہیں جاتا ہے. اللہ سے محبت ہے بالکل ہے، مگر روزے گرمیوں کے نہیں وہ نہیں رکھے جاتے. اللہ سے محبت ہے بالکل ہے، مگر مال کی پوری زکوٰۃ نہیں، وہ ہمیں نکالنی. مگر ان لوگوں نے وہ کر کے بتا دیا. فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ابھی تو لوگوں کا حساب و کتاب جاری ہوگا، انہیں اپنے عرش کے سائے میں کرسیوں پر ان کو بٹھائے گا. لوگ پوچھیں گے کہ کیا یہ نبی ہیں؟ فرمایا جائے گا کہ نہیں، یہ نبی نہیں ہے بلکہ وہ لوگ ہیں. ایک اور جگہ پر اس طرح فرمایا کہ ابھی تو یہ معاشر کی گہما گہمی ہوگی کہ صدا دینے والا صدا دے گا کہ المتحابون فی اللہ کہاں ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے محبت رکھتے تھے یا اللہ کی خاطر محبت رکھتے تھے. فرمایا ان سے فرمایا جائے گا اٹھو اور جنت کے اندر داخل ہو. سبحان. ایک اور فرمایا گیا کہ ان کے لیے عرش کے ارد گرد کرسیاں ہوں گی اور وہ اس کے اوپر بیٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں. سونے کے دسترخوان بچھائے جائیں. محشر کا حساب کتاب دینے میں لوگ مصروف ہوں گے، آزمائش میں، اور ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. محبت الہی کے جو تقاضوں پر بھی ہماری بات چل رہی ہے کہ جو حضرت نے فرمایا کہ یہ پتہ چلتا ہے نا محبت الہی ہے پر مال کی زکوٰۃ نہیں نکل رہی. اب وہ گنایا ہے جیسے جو آیت بھی ہم نے پڑھی کہ ایک طرف یہ مال کی محبت ہے، ایک طرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. اب جب زکوٰۃ کی بات آئے گی یا ویسے صدقہ خیرات کی بات آئے گی، یہی آزمائش ہو رہی ہے
بھائی کس کی محبت زیادہ ہے؟ یہ جیب سے مال نکل رہا ہے نہیں نکل رہا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، ان کی سیرت محبت الہی کو سیکھنا ہے دیکھنا ہے تو ان کی سیرت بالخصوص اگر پڑھے نا تو محبت الہی کے وہ جلوے آپ کو نظر آئیں گے. اللہ اللہ. ایک واقعہ میں نے پڑھا، کسی نے ان سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگا نا کہ مجھے اللہ کے نام پہ دو. آپ کے پاس بکریاں تھیں یا جو کچھ بھی تھا، آپ نے دینا شروع کیا. فرمایا اللہ کے نام پہ مانگو. وہ پھر مانگتا اللہ کے نام پہ، وہ دیتے جاتے اور فرماتے جاتے مجھ سے اللہ کے نام پہ مانگو. وہ مانگے جا رہا ہے، یہ دیتے جا رہے ہیں. یعنی یہ کیفیت دے گئے کہ اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، مطلب اللہ میرا محبوب، میں جس سے محبت کرتا تو نے اس کے نام پہ مانگا ہے تو بس میں دیتا چلا جاؤں. پھر اللہ کے نام پر اللہ کی محبت میں جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، یعنی حکم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو جسے بڑی دعاؤں سے مانگا ہے اور اپنی زوجہ کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آ جاؤ جو نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، بے آب ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ. کوئی سوال نہیں، بس رب کا حکم ہے، چھوڑ کر آ گئے. بیوی بھی بچہ بھی چھوڑ کر آ گئے. اچھا، یہاں مدنی چینل کے ناظرین جو موضوع ہمارا لیا گیا ہے اس کو ذرا پیش نظر رکھیے گا. ان واقعات کو سن کر پھر یہ دیکھیں کہ جب یہ جو اسلاف تھے، یہ جو بزرگ تھے، جو انبیاء کرام کی جو واقعات بیان کی جا رہی، یہ اتنے محبت الہی میں مستغرق ہیں کہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں. میں اپنی کیفیت غور کروں اور پھر سوچوں کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو ان کو یہ لذت ملی، انہوں نے رب کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا. بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا اور تقاضا کیا؟ ایمان چھوڑ دو. اور اس وقت بھی زبان سے احد احد کے نعرے لگ رہے ہیں. وہ تقاضا یہی ہے لیکن وہاں سے احد احد کے نعرے لگ رہے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے؟ معاذ اللہ ایک ویزے کے لیے جناب اپنے آپ کو غیر مسلم لکھا دیا کہ فلاں جگہ کا ویزا مل جائے. احیاء العلوم میں امام غزالی لکھتے ہیں، حرم بن حبان نے فرمایا مومن کو جب اپنے رب کی معرفت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ اس سے محبت کرتا ہے تو قلب و روح کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یعنی وہی بات ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جب محبت الہی جب بڑھے گی نا تو وہ نماز کی لذت کچھ اور ہوگی. بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی، محلے والے آئے، آگ بجھانے لگے اور یہ نماز میں مصروف تھے. کسی نے پوچھا حضرت گھر میں آگ لگی، آپ کو آگ کا، ہم سب آئے آگ بجھائی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ کہا میں تو جہنم کی آگ بجھا رہا تھا. تو ان کی نمازوں میں وہ لذت تھی، وہ یہ کیفیت حاصل کرتے تھے. تو جب یہ ساری باتیں ہم سنیں تو پھر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ محبت الہی بڑھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں بڑھاتے جب اس کی اتنی لذتیں، اتنی چاہت ہے؟ تو پھر یہی ہے کہ جب اس قسم کے جب معاملات بڑھتے ہیں نا تو پھر زندگی کا ایک لطف اور ایک ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. محمود ایاز بڑے مشہور ہیں. محمود بادشاہ تھے، ایاز غلام تھے، اور ایک مرتبہ دربار سجا ہوا تھا. اللہ اللہ. بادشاہ کے سامنے پھل فروٹ اور سبزیاں رکھی تھیں. ایک کھیرا اٹھایا اور اس کا ایک پیس کاٹا اور اپنے غلام ایاز کو دیا. ایاز نے مزے سے کھا لیا، پھر دوسرا کاٹا، پھر دیا، کھا لیا. وہ کاٹتے گئے، وہ دیتے گئے، وہ کھاتے گئے. آخری جب پیس بچا تو بادشاہ نے کھایا. اب جیسے بادشاہ نے کھایا تو کرواٹ تھی اس میں، فوراً منہ سے نکالا، کہا کہ ایاز یہ تو اتنا کڑوا ہے، تمہیں اس کا کڑواٹ کا پتہ نہیں چلا؟ تو کہا حضور پتہ تو چلا. تو کہا پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا حضور ہمیشہ ان ہاتھوں سے میٹھا میٹھا کھایا ہے، ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے. تو آج اگر آیا کڑوا لیکن میں نہیں دیکھا کہ آیا کن ہاتھوں سے، ان ہاتھوں سے آیا تو گوارا نہ کیا کہ میں اس کا شکوہ کروں. تو وہی بات ہے کہ جب یہ لذت حاصل ہو جاتی ہے، زندگی کی ایک کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. ملتا ہے تو بندہ شکر کرتا ہے، نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے. ہر حال میں بندہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے. اور آزمائش بھی آئے تو ہمارے سلمان بھائی کہتے ہیں نا، وہ شعر بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. تو یہی کیفیت ہے میرے پیارے اسلام بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، کہ یہ محبت الہی یہ بڑھایا جائے، اس کی لذت حاصل کی جائے، کہ جب یہ لذت حاصل ہوگی تو زندگی گزارنے کا ایک ٹیسٹ جو ہے وہی تبدیل ہو جائے گا. بالکل عاجز صاحب، آپ نے یہ فرمایا نا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو نماز کی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے یہ کیسی ہوتی ہے. اسی طریقے سے مکاشفۃ القلوب، یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے. اس میں انہوں نے حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول لکھا کہ حب خدا یعنی اللہ سے محبت کی نشانی یہ حب قرآن ہے. قرآن سے محبت ہے کہ وہ شخص قرآن بہت زیادہ پڑھنے والا ہوگا، اس پر عمل کرنے والا ہوگا. اور پھر فرماتے ہیں کہ حب خدا اور حب قرآن کی نشانی یہ حب نبی ہے.
سبحان سبحان اور حب نبی کی نشانی یہ نبی کی سنت سے محبت ہے. سبحان یہاں یہ مزید بھی ان کا قول ہے، مگر میں یہاں پہ وہ آیت کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب فرمایا نا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں، سبھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے فاتبعونی، سبحان انہیں اللہ. چاہیے کہ وہ آپ کی پیروی کریں. ٹھیک ہے نا، آپ کی پیروی کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا کیا ہے؟ ان کی سنت پر عمل کرنا. تو فرمایا کہ حب نبی کی نشانی یہ سنت سے محبت ہے، اور حب سنت کی نشانی آخرت سے محبت ہے. سبحان اللہ. آخرت کی محبت دنیا سے بغض کا نام ہے، اور دنیا سے بغض کی نشانی معمولی مال دنیا پر راضی ہو جانا ہے، سبحان اللہ. اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے. کیا بات. یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزوں کی نشانی مل کر یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی محبت الہی والے کیسے ہوتے ہیں، وہ واقعہ یاد آ گیا. یہ بھی مکاشفۃ القلوب میں ہی موجود ہے کہ کسی شخص نے غلام کو خریدا. جی بالکل. تو اس غلام نے جب اسے خریدا جا رہا تھا تو شرط کر لی. اس نے کہا میری شرائط ہے. کہا کیا شرائط ہے؟ کہا دیکھو نمازوں کے ٹائم مجھے روکو گے نہیں. اب غلام تو بک جاتا ہے، وہ خرید لیا. اس میں بھی اس کو پہلے یہ خیال ہے کہ جناب نماز جو ہے میرے رب کا حق ہے، اس کا حکم ہے، لہٰذا پہلے ہی بات کر لی. اب یہ ہمارے لیے بھی ہے جو محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں نوکری کر رہے ہیں، تو اس میں ہم نے یہ غور کر لیا کہیں ایسا تو نہیں یہ کام اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ ہمارا بن جائے گا. صحیح. ہمیں تو کوئی روک نہیں رہا ہوتا، ہم تو شٹر نہیں گرا پاتے نماز کے لیے. تو اس نے پہلے ہی کہا نمازوں کے ٹائم نہیں روکو گے. اچھا، اور دن میں جو چاہے حکم دو کروں گا، رات میں نہیں. رات میں نہیں. اسی طرح ایک کمرہ مجھے الگ دے دو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شرائط منظور ہے، کمرہ کا سلیکٹ کر لو. ایک چھوٹا سا بوسیدہ سا کمرہ اس نے پسند کر لیا. کہا اتنا بوسیدہ؟ کہ تمہیں نہیں پتا اللہ کے ذکر سے یہ بھی باغ بن جائے گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی، کام شروع ہو گیا. اب وہ کیا تھا، رات میں کیوں نہیں حکم دو گے؟ رات میں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. ایک دن رات میں نیند نہیں آ رہی ہوگی سیٹ صاحب کو، تو وہ گھوم رہے تھے، کمرے پر پہنچ گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کی عبادت میں، اس کی بارگاہ میں، مناجات میں، دعا میں، گریہ زاری میں مصروف ہے. اور حال یہ ہے کہ اس کی چھت جو ہے نا شق ہوئی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی ہے، اور وہاں ایک نور کی قندیل لٹک رہی ہے، فانوس لٹک رہا ہے، اور وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے مولا دن کے اندر میرے یہ دنیاوی آقا کی خدمت میرے لازم ہوئی ہوئی ہے، ورنہ دن میں بھی میں تیری ہی عبادت کرتا. کیا بات. رات میں تو تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، دن میں بھی تیری عبادت کر رہا ہوتا، لیکن دل میں وہ کام ہے. یہ دیکھا، بڑا متاثر ہوا، اس کو بلایا اور کہا ہم نے تمہارا حضور سن لیا ہے، اب جا ہم نے تمہیں آزاد کیا تاکہ تم دن میں بھی رب کی عبادت کرو. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے، جب اسے یہ پتہ چلا نا کہ میری یہ تنہائی کی عبادت ظاہر ہو گئی ہے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا الہ العالمین یا صاحب السر ان السر قد ظہر. اللہ. اے صاحب سر، اے راز پر آگاہ، میرا راز ظاہر ہو گیا. اللہ اللہ. اور اب میں حیات اپنی زندگی نہیں چاہتا اس کے بعد کہ میں مشہور ہو گیا. ہم شہرت چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے میری شہرت ہو گئی مولا، اس کے بعد مجھے زندگی نہیں چاہیے. اتنا کہنا تھا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے لبوں سے دعا نکلتی ہے، رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، اسی وقت گرتے ہیں، روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے. یہ اللہ سے محبت والوں کے انداز ہوتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا رات بڑی چھوٹی ہے، سجدہ نہیں پورا. یہ محبت کی بات ہوتی ہے، لذت محبتیں ہوتی ہیں، اور ان کی پھر عبادتوں کی لذتیں بھی ہوتی ہیں. بے شک. شکر کیسے ادا کریں؟ تو دن کو روزہ رکھ لیتے، کیا بات ہے. دن کو روزہ رکھ لیتے، اس میں شکر ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے، یہ اس کی لذتیں، اس کی لذتیں. اور یہ سچی بات ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہ سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی مخلوق کی تعلیم کا نام نہیں، بلکہ یہ تو حق تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ اور اس کا فضل ہے. یعنی جس کو یہ ملے یہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ جو رب تعالیٰ جس کو یہ نعمت عطا کر دے، اور پھر ظاہر ہے جب اس کو یہ نعمت ملتی ہے تو پھر وہ اس کی لذت بھی پاتا ہے. اور اس ضمن میں حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت اگر رائی کے دانے جتنی بھی ہو تو مجھے دو، ایسی 70 سالہ عبادت سے زیادہ محبوب ہے جو بغیر محبت کے کی جائے. یعنی ان کے نزدیک یہ کہ محبت الہی میں ہی عبادتیں ہوں، ریاضتیں ہوں، کسی سے تعلق ہو، اللہ کے لیے ہو. اور وہ آیت بھی ہے نا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں جو نازل ہوئی، سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سبحان اللہ. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے اس کی کوئی جزا مقصود نہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ اوصاف پیدا کر کر اس کی لذت حاصل کی جائے. میں نے ایک جگہ ایک بات پڑھی تھی کہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی، صحیح، طوفانی بارش. ایک بس جو ہے وہ سفر پر تھی اور وہ مسافروں سے بھری ہوئی تھی. اب بجلی تھی کہ دھماکے کڑک دار چمک رہی ہے، گر رہی ہے. اب اس ویران میں سے جب جا رہی تو بجلی کبھی یہاں گرے کبھی وہاں گرے اور آگ لگ جائے. اب سارے جو وہ تھے نا وہ پریشان تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلی بس پہ گرے، اور اگر بس پہ گری تو سارے جل جائیں گے. اب ڈرائیور بھی بڑا خوفزدہ، آخر کرتے 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 وہ ایک جگہ جا کے رک گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں نے زندگی گزاری ڈرائیوری میں، مگر جو آج حالات دیکھے نا ایسے حالات کبھی دیکھے نہیں ہیں. اللہ، میں بہت خوفزدہ ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بجلی ہم پر گر جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کی بجلی جو ہے نا اس کو تلاش کر رہی ہے. اللہ، تو ہم باری باری اترتے ہیں تاکہ ہم میں سے اگر کوئی ہو نا تو بجلی اس پہ گر جائے، سب بچ جائیں. تو سب سے پہلے تو میں جا رہا ہوں سامنے درخت کے پاس، میں وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں. اگر بجلی نے مجھ پر گرنا ہے تو مجھ پر گر جائے، آپ لوگ بچ جاؤ گے. اب یہ کہہ کر وہ تو اتر گیا بھائی، جا کر کھڑا ہو گیا. اب بجلی ادھر ادھر گر رہی تھی، وہ بچ گیا، واپس آ گیا. اب کہنے لگا بھائی سب باری باری جاؤ. اب سب ایک ایک کر کے ڈرتے ڈرتے جانے لگے. بجلی گر رہی تھی اور کسی کو اس نے جلایا نہیں. ایک فقیر آدمی تھا، اللہ، وہ فقیر آدمی جو ہے وہ راستے میں کہیں کھڑا ہوگا، بارش وارش جو کنڈکٹر نے محبت سے اس کو بٹھا لیا، اور سیٹ تو تھی نہیں اس کو، وہ بونٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر بٹھا لیا. اب ساری بس جو ہے نا وہ فارغ ہو گئی، بجلی کسی پر نہیں گری. تو کسی نے کہا یہ فقیر جو ہے نا یہ ہے، اس کی وجہ سے ہم سارے پریشان ہیں، یہی بچا ہے آخر میں. تو اتارو اس کو اور اس کو بھی کھڑا کرو. اب وہ فقیر نے جب سنا تو کہ بھائی میں ہی آخری رہ گیا ہوں، اب اس نے ڈنڈا پکڑ لیا، نہیں میں نہیں اتروں گا، نہیں تو ہی منوس ہے، اتر. یہ کر کے اس کا ڈنڈا چھڑوایا اور اس کو دھکا دے کے جو ہے نا وہ درخت کی طرف پھینکا. سارے کے سارے بس میں چڑھے، بس لے کے روانہ ہوئے. تھوڑی دور گئے، اچانک زوردار بجلی گری، اللہ، اللہ، مگر وہ بجلی بس پر گری. اللہ، سارے کے سارے اس بجلی میں مر گئے، اللہ، وہ فقیر بچ گیا. تو یہاں یہ سوچا جائے کہ اللہ کا یہ جو بندہ جو ہماری فیکٹری میں، جو ہمارے کاروبار میں، جو ہمارے ساتھ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی کی برکت ہے کہ جس نے آپ کے کاروبار کو سنبھالا ہے، جس نے آپ کے یہ سارے معاملے کو سنبھالا ہے، اور آپ اسی کو دھکا دے رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا کھیل ہی بگڑ جائے. اسی کی بنا پر تمہیں رزق دیا جا رہا ہو. اللہ کے بندوں سے محبت. یہ موضوع پہ ایک حدیث مبارکہ ہے، باقاعدہ ایک شخص مفہوم عرض کر رہا ہوں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بھائی ہے اور وہ کوئی کام کاج اس طرح نہیں کرتا، اور میں اتنا کام کاج کرتا ہوں، اور میرے پر وہ جو ہے وہ چل رہا ہے سارا نا، کہ میں اٹھا رہا ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے بڑے بھائی وغیرہ کو بھی کہ آپ سب میرے اوپر چل رہے ہیں، یوں ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا اللہ، کہ تو اس کی کفالت کر رہا ہے، تو وہ سبب بن رہا ہے کہ تجھے بھی رزق دیا جا رہا ہے. تو رزاق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا. ہمیں نہیں پتا ہوتا، جیسے آپ نے واقعہ سنا ہے، کہ کس کی وجہ سے مجھے رزق دیا جا رہا ہے. اللہ کے بندوں سے محبت اللہ کے لیے کرے. سبحان اللہ. اور یہ بھی یقیناً جب آپ کسی سے محبت کریں گے تو رب تعالیٰ بھی، جیسے بیمار کوئی ہوتا ہے عیادت کرتا ہے تو بندے تو نے میری عیادت نہیں کی. اللہ، اللہ، فضیلتیں جو میرے پیارے اسلام بھائی ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو لوگوں سے جو محبت کی جاتی ہے نا، تو یہ بھی محبت الہی کے سبب سے ہی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور یہ جو ظاہر ایک مختصر سا ایک سلسلہ ہے، مگر اس موضوع کو جو ہم نے لیا تھا وہ یہی تھا کہ محبت الہی بڑھاتے کیوں نہیں، جب اتنی فضیلتیں ہیں کہ ہمارے اسلاف و بزرگوں نے جو لذتیں حاصل کی، یہ وہ کیا بات تھی کہ وہ ساری رات عبادت میں، تلاوت میں اللہ کے لیے سارا مال دے دیا، اللہ کے لیے مال دے دیا. وہ امیر علیہ سنت کا ایک پمفلیٹ ہے
جو آپ فضائل آفات کے نام سے وہ بڑا مشہور ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، تو جب اس کو آپ دعا کا ایک جو میسج جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ پمفلٹ بھی جاتا ہے. تو اس میں ہی روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، اور گھر تشریف لائے تو رات کا وقت تھا، تو اپنی زوجہ سے کہا کہ میرے لیے پانی لاؤ. اللہ. تو وہ پانی لے کر آئیں. جب پانی لے کر آئیں تو وہ سو گئے تھے. تو اب زوجہ پریشان ہوئی کہ ساری رات کے تھکے آ رہے، سارا دن تھکے آ رہے تھے، اب میں ان کو اٹھاؤں نہ اٹھاؤں. پانی لے کر کھڑی رہیں، ساری رات گزر گئی. ان کی آنکھ کھلی، تو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ زوجہ پانی لے کر کھڑی ہے. تو کہا کہ تم اب تک کھڑی ہو؟ کہا میری یہ تھا کہ پتہ نہیں کب آپ کی آنکھ کھلے تو میں آپ کو پانی پیش کروں. بہت خوش ہو گئے اور فرمایا کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو کہا آپ مجھ سے بہت خوش ہے. کہاں خوش ہوں؟ تو اگر آپ مجھ سے خوش ہیں تو مجھے طلاق دے دیں. اللہ. بڑے حیران ہوئے کہ میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں، اگر آپ مجھ سے خوش ہیں طلاق دے دیں. دونوں میں بات بڑھی، یہاں تک طے ہوا کہ چلو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مسئلہ وہاں حل کرائیں گے. راستے میں اچانک ان صحابی کو ٹھوکر لگی، وہ گرے، ان کا پاؤں ٹوٹ گیا. اب جیسے ہی پاؤں ٹوٹا تو زوجہ کہنے لگی کہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، واپس گھر چلیے. بڑے حیران ہوئے کہ جب میں تم سے خوش ہوا، تمہیں میں انعام دینا چاہنے لگا تو تم نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، اور جب اب میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے تو تم کہہ رہی واپس چلو، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو فرمانے لگی کہ آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے اس کو مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. میری جب سے شادی ہوئی ہے آپ سے، آپ نہ تو کبھی بیمار پڑے، نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوئی، تو میرے دل میں آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں رب تعالیٰ ناراض ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں آتی ہے، اس لیے میں نے طلاق مانگی تھی. لیکن جب اب پاؤں ٹوٹا ہے تو اس کا مطلب رب تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، جبھی آپ کا پاؤں ٹوٹا ہے، تو اس لیے مجھے طلاق نہیں چاہیے. تو یہ جب پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں نا، تو دلوں میں وہی بات آتی ہے کہ جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. تو یہ پھر اس میں شکوہ نہیں کرتا ہے بندہ، کسی مصیبت میں آ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتا ہے، اس کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہے جس سے اس کا ایمان کمزور. وہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، اس میں تو وہ سبق ہے کہ جس پہ آزمائش آنے پر لذت محسوس ہونے والا ایک تصور جب یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. جب ہم بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، جناب ساری رات عبادت ہو رہی ہے، اتنی 1000 رکعت نفل پڑھ لی، تو ذہن میں آتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے، ہم سے تو 4 رکعت نہیں پڑھی جاتی، 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی. تو بات وہی ہے جو آپ نے ذکر فرمائی، محبت. جس چیز کی محبت ہوتی ہے اور پھر لذت آتی ہے. ہم دیکھیں ہمیں بھی بہت ساری چیزوں میں لذت آتی ہے. ہو سکتا ہے بچپن میں یاد کریں جناب، کھیل رہے تو صبح سے جو کھیلنا شروع کیا ہے تو دن گزر جاتا تھا، بعض اوقات تو افطار سحری کی اور جناب وہ دن نکل گیا تو کھیلے جا رہے، شام ہو گئی، پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، بھوک پیاس بھی نہیں، کیا ہو رہا ہے اس میں لذت آ رہی تھی، کھیلنے میں لذت آ رہی ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو جس طرح ہمیں گناہگار نفسوں کو کھیل میں لذت آ رہی ہوتی ہے یا گناہوں میں، ان اللہ والوں کو عبادت میں لذت آتی ہے. جب لذت آتی ہے تو پھر وہ پتہ نہیں چلتا، پھر عبادت ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ محبت سے لذت کا جو تعلق ہے، ہم کو اس کی برکتیں نصیب. بھائی صاحب یہاں میں جو آپ نے فرمایا نا کچھ نیک اعمال کی بنیاد پر، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں، جن چیزوں سے یا جن لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے سبحان اللہ، اس نیک کام کی وجہ سے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں فرماتا. تو میں نے بڑی مشہور وہ آیتیں ان اللہ یحب اور ان اللہ لا یحب، میں نے وہ اپنی جو القرآن ٹرانسلیشن کی جو اپلیکیشن ہے اس میں ٹائپ کر کے لکھا تو یہ 28 مقامات یہ نکلے. اچھا، میں 1.5-2 منٹ میں انشاءاللہ یہ مختصر سناتا ہوں. بہت اچھا. کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ عز و جل نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. ایک جگہ پہ مفتی صاحب نے ترجمہ لکھا کہ بے شک اللہ عز و جل احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. 3 جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ عز و جل انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ایک جگہ پہ مفتی صاحب نے لکھا کہ بے شک اللہ عز و جل عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ عز و جل پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ عز و جل ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے
جو اس کی راہ میں اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ اور اسی کے برعکس کچھ ایسے اعمال بھی ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں فرماتا، ناپسند فرماتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ بے شک اللہ عز و جل حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دو جگہ پر فرمایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ عز و جل ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ عز و جل خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ عز و جل ہر بڑے بددیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ عز و جل اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ عز و جل فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ عز و جل کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ تو جتنے یہ جو اعمال کا تذکرہ آپ حضرات نے کیا وہ سب کے سب یوں سمجھے کہ ان آیتوں کے اندر اس کا ایک نچوڑ، پوری یہ نچوڑ آ گیا ہے۔ یہ ظاہر انسان دنیاوی طور پر بھی اگر میں کسی جگہ کام کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یار فلاں جو ہے اگر مجھ سے راضی ہوگا تو میرے سارے جو دیگر معاملات ہیں، اگر میرا باس ہے، میں کسی کمپنی میں بھی جاب کرتا ہوں تو ظاہر میں اس کی پنکچولیٹی بھی کروں گا، کام کی بھی نوعیت کا ریکارڈ مینٹین رکھنا، اپنے شعبے کو مینیج رکھنا، یہ ساری چیزیں دنیاوی طور پہ دیکھی جاتی ہیں نا۔ آپ اور ہم جہاں پر بھی جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، واٹ ایور جو بھی کام ہے، تو ہم ان سب چیزوں کو مینیج کرتے ہیں اور یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کو اس ادارے میں اگر کوئی مقام لینا ہے تو جو میرے جو بڑے ہیں ان کو مجھے مطمئن کرنا ہے۔ تو جب دنیاوی طور پر پنکچولیٹی دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو، مثلا میں بہت پہلے کی بات ہے، میں کسی شادی کی تقریب میں فیملی تھی تو بس میں ہم سفر کر رہے تھے۔ اچھا وہ جو بس والا تھا وہ ہمارے مدرسے میں بھی صبح گاڑی چلاتا تھا، تو تقریب سے فضول لیٹ بہت ہو گئے، 2 بج رہے تھے واپسی۔ اب اپنی عادت ہے بولنے کی، تو میں نے اس کو ایسے پوچھا، میں نے کہا یار تم 2 بجے تو ابھی گاڑی لے کے جا رہے ہو، کب پہنچو گے؟ پھر تم 6 بجے سے تم گاڑی، تو میں نے کہا تم اٹھو گے کیسے اٹھتے ہو؟ ظاہر 2, 2:30, 3 بجے عام طور پہ فیملی شادیوں سے اسی طرح کے ریٹرن ہوتا ہے، اور وہ گاڑی چلاتا تھا رات کو۔ میں کہا تم اٹھتے کیسے ہو؟ اٹھ جاتا ہوں۔ میں کہا مطلب کوئی الارم 1 2 3 4 کا نہیں، کچھ بھی نہیں، میں اٹھ جاتا ہوں۔ میں نے اچھا پھر میں نے کسی سے بات کی، میں نے کہا دودھ والا ہے آپ کے میرے گھر پہ دودھ دینے آتا ہے، کیا کبھی دیکھا ہے کہ دودھ والا نے ناغہ کیا ہو؟ صبح نیوز پیپر آتا ہے کسی کے گھر میں، صحیح، اس کو پتہ ہے 7:10 پہ میں گیلری کھولوں گا، دروازہ کھولوں گا، میرا نیوز پیپر پڑا ہوگا۔ بھائی یہ کیسے پنکچولیٹی ہے؟ مطلب انہوں نے اپنے کام کو اہمیت دی تو سارا ہو گیا، اب یہاں فجر کے لیے جا کیا کریں، آنکھ نہیں کھلتی۔ ارے بھائی کیوں؟ تو اس کا مطلب وہ اہمیت، اور پھر ان بزرگوں کے جو واقعات حالات ہم نے سنے وہ ہم یہی کریں، اور اس کو قرب پانے کے لیے یہ جتنی بھی اوصاف ہے اس کے علماء نے اس کا لکھے ہیں کہ مطلب آپ جو ہے فرمائی تھی بڑی خوبصورت مجھے لگی کہ جہاں بھی بندہ جاب کرتا ہے اپنے باس کو خوش کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے ترقی یہیں سے ملنی ہے اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیتا، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم تو اصل میں ہمارا مالک تو اللہ ہے نا، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی ترقی ملنی ہے، کچھ بھی عروج ملنا ہے تو اللہ کو راضی کر لیں گے، اس کو خوش کر دیں گے، انشاءاللہ کامیابی ہے۔ ہمارے علماء نے، بزرگوں نے اس کے ذرائع بھی لکھے کہ آپ اگر محبت الہی بڑھانا چاہتے ہیں سبحان اللہ تو آپ کون سے ایسے ذریعے ہیں؟ اس کی تو مختلف اقوال بزرگوں کے ملتے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ اطاعت رسول یہ محبت الہی کا ذریعہ ہے، ایسے ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ محبت الہی بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اطاعت رسول کی جائے،
محبت الہی بڑھانے کا ذریعہ ہے کہ نوافل کی کثرت کی جائے. سبحان اللہ. اور ہم ایسے جیسے کہتے ہیں نا ہم کو ہے کہ بھائی ہمیں محبت الہی بڑھانا ہے. کسی کو سکھائیں گے نا فضل بھائی تو یہی کہیں گے یار بھائی کوئی ہم سے پوچھے یار مجھے نماز سیکھنی ہے, ہم سکھا دیں گے. بھائی جس کو رکعتیں یاد کرانی ہے یاد کرا دیں گے. بھائی کتنی رکعتیں؟ فجر کی 4 رکعتیں, ظہر کی 12 رکعتیں, عصر کی 8 رکعتیں, مغرب کی 7 رکعتیں, عشاء کی 17 رکعتیں. اب جس کو ہم نے سکھایا وہ 2-3 دن ہمارے ساتھ رہے, وہ کہے گا یار مولانا صاحب آپ نے سکھایا تھا وہ 12 رکعتیں لیکن آپ پڑھتے تو 10 ہیں. آپ نے کہا تھا عصر کی 8 رکعتیں ہوتی ہیں لیکن میں نے آپ کو دیکھا نہیں, آپ تو 4 ہی پڑھتے. تو ہم کیا ہے کہ یہ جو نوافل ان کی بھی اہمیت ہے کہ سنت قبلیہ جو فرض سے پہلے عصر کی عشاء کی خاص کر جو سنت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے, لیکن اس کو پڑھنے میں ہم کمزوری کرتے ہیں. کیونکہ تو اس کا ٹیسٹ بڑھائیں, نوافل کی کثرت کریں. اللہ توفیق دے تہجد کے لیے اٹھیں, اللہ توفیق دے اشراق چاش کی پابندی کریں. عشاء کی نماز کے بعد ہم سو جائیں پھر تہجد میں اٹھیں, اور وہ جو وقت ہے سحر کا اس میں استغفار کرنا, اس میں دعا کرنا. اور پھر اس کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے نا کہ رات میں 1 گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مرد مسلمان اگر اس میں اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے. تو آپ کے پاس مشکلات ہیں, آپ کے دکھ ہیں, آپ کے غم ہیں, رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں. اور پھر یہ جو ذریعے ہیں نوافل کے حوالے سے اس کی پابندی کریں. وہ ہے نا قرآن پاک میں والمستغفرین بالاسحار, اور سحر کے وقت کے استغفار کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اور یہ سب ذکر کے اندر بھی شامل ہیں, اور وہ بھی مقولہ ہے نا کہ جس سے تجھے محبت ہوتی ہے ذکر کی اس کی کثرت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ محبت ہے تو پھر اس کا ذکر بھی کثیر ہو جائے گا. یہ انگلیوں کے نا وہ بزرگ کا ایک واقعہ میں نے اللہ والوں کی باتیں پڑھا تھا کہ وہ باقاعدہ وہ اتنی کثرت سے یہ پوروں پر پڑھتے تھے کہ انتقال کے بعد بھی انگلیاں جو نا آپ کی یوں ہی دیکھی جاتی تھی. تو یہ میرے پیارے اسلام بھائیو بات یہی ہے کہ اس, اور پھر مثال اگر کبھی پریشانی ہے اور دکھ ہے غم ہے, ہم کیا کریں؟ صبر کریں. کہ مصیبت پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب بھی اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ محبت الہی بڑھانے کا یہ بھی ذریعہ ہے کہ ہم مصیبت پر صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے, دوست رکھتا ہے, ان کو محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے. اور ایک آخری جو میرے پاس لکھی ہے بات وہ یہ کہ دل میں دنیا کی محبت نہ ہونا, یہ بھی محبت الہی کا ایک ذریعہ ہے. اور واقعی یہ جو دنیا جس کے لیے ہم رات دن کوششیں کرتے ہیں اور بھاگ دوڑے کرتے ہیں, بالآخر کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. انسان اپنی زندگی کا سارا حساب کتاب بنا کر آگے بڑھتا ہے کہ ذرا بس اب آنے والی جو زندگی ہے بڑی عیش کوشیوں سے بڑے آرام سے گزاروں گا. لیکن انسان کے دوست کون ہیں؟ فرمایا گیا انسان کے 3 دوست ہیں. ایک دوست وہ جو اس کو موت تک ساتھ دے گا, ایک دوست وہ جو اس کو قبر تک ساتھ دے گا, ایک دوست وہ ہے جو اس کی قبر میں بھی ساتھ آئے گا. پہلا دوست جو اس کی موت تک ساتھ دے گا وہ اس کا مال ہے. جب تک وہ زندہ ہے وہ اپنے مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, لیکن جیسے ہی دنیا سے گیا اب یہ مال اس کا نہیں ہے, یہ مال اب وارثوں کا ہو گیا. پھر دوسرے دوست اس کے دوست احباب, اس کو عزیز و اقارب کہ جو اس کو قبر تک تو لائیں گے لیکن قبر میں کوئی نہیں آئے گا. تیسرا دوست وہ جو اس کی قبر میں بھی آئے گا. اور فرمایا گیا وہ اعمال ہے. کیا بات, اگر وہ اچھے اعمال ہوئے تو قبر جنت کا باغ بنے گی, اور اگر وہ اعمال اچھے نہ ہوئے تو قبر پھر جہنم کا گڑھا بنے گی. مشکلیں ہیں, پریشانیاں ہیں, رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں, اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں, اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں, دعا کریں. اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرمائے گا, اللہ تعالیٰ ہماری بیماریاں دور کرے گا. بلکہ کہیں ایک جگہ لکھا تھا کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ کہیں شکار پر روانہ ہوا, اب وہ ساتھیوں سے بچھڑ گیا. اب وہ ادھر ادھر بھٹکتے دور اس کو ایک جھونپڑی نظر آئی. تو جھونپڑی نظر آئی تو وہ وہاں پہنچا تو ایک بوڑھا شخص جھونپڑی میں تھا. صحیح. اس نے جا کر بوڑھے سے ملاقات کی, ظاہر نہیں کیا کہ میں بادشاہ ہوں, یہ کہا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں. بوڑھے نے بڑی محبت دی, اس کو بٹھایا, اس کو کھانا کھلایا, یہاں تک کہ
رات ہو گئی، پھر اس کے لیے بستر بچھا دیا، اس نے آرام کیا وہاں پر۔ صبح ہوئی تو بوڑھے نے ناشتہ پیش کیا، تو جب اس نے اس بوڑھے کے انداز دیکھے تو اپنی اس نے انگوٹھی اس بوڑھے کو دی اور کہا کہ سنو، میں بادشاہ ہوں، میں راستہ بھول گیا تھا، لیکن تمہارے اخلاق نے، تمہارے اس انداز نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے، یہ انگوٹھی رکھ لو، تمہیں جب بھی کوئی حاجت ہو تم میرے پاس آ جانا، اسی وقت میرے درباری تمہیں میرے تک پہنچا دیں گے۔ صحیح۔ اس نے انگوٹھی لے کے رکھ دی، بادشاہ چلا گیا، ساتھیوں سے ملا، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بوڑھے کو ضرورت ہوئی، صحیح، تو بادشاہ یاد آیا، تو اس نے کہا چلو یار بادشاہ کے پاس چلتے اور بادشاہ سے کچھ ہیلپ لے لیتے۔ خیر یہ دربار پہنچا تو اس کو روکا، بھائی پھٹے سادہ سا لباس میں تھا، اس نے انگوٹھی دکھائی کہ بادشاہ نے دی تھی اور کہا کہ جب بھی وقت تو فوراً آ جانا، تو مجھے بادشاہ سے ملوا دو۔ تو فوراً درباری بادشاہ کمرے خاص میں تھا، اس کو لے کر گئے۔ صحیح، اب جیسے کمرے خاص میں پہنچے تو بادشاہ دعا کر رہا تھا، تو اس درباری نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، بادشاہ فارغ ہو جائے تو پھر بادشاہ سے ملاقات کرنا۔ وہ بوڑھا شخص تھوڑی دیر بادشاہ کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا میں جا رہا ہوں۔ اس درباری نے کہا کہ رک جاؤ بھی فاتح، نہیں بس میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بادشاہ فارغ ہوا تو اس درباری نے بتایا کہ وہ آیا تھا بوڑھا شخص، انگوٹھی دکھائی تھی تو ہم تو یہاں تک لے آئے، لیکن آپ کو دعا میں مصروف دیکھا تو واپس چلا گیا۔ صحیح، بادشاہ نے کہا اس کو پکڑو، یہ میرا محسن ہے، اس کو بلاؤ تاکہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔ صحیح، وہ پکڑا، بھائی اس کو واپس لے کر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میرے محسنوں میں تو انتظار کر رہا تھا، بولو تمہاری کیا حاجت ہے، میں تمہاری مشکل دور کر دوں گا۔ تو کہا بادشاہ میں آیا تو اسی لیے تھا کہ تم سے اپنی حاجت بیان کروں، مشکل دور کراؤں، لیکن جب تمہارے پاس آیا تو میں نے دیکھا تم بھی اللہ سے مانگ رہے ہو، تو میں نے کہا تم جب بادشاہ ہو کے رب سے مانگتے ہو، رب تمہیں عطا فرماتا ہے، تو اس رب سے میں کیوں نہ مانگوں، مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہم یہ ذہن بنائیں، اور اگر یہ دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائے نا تو پھر دنیا کے کسی سیٹ پر ہماری نظریں نہیں رہیں گی کہ جناب اس کی میٹھی نظر پڑ جائے تو اپنا کام ہو جائے گا، یہ معاملہ ہو جائے تو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ رب کی محبت دل میں پیدا کریں، اور اگر رب نے امتحان چاہا تو ظاہر ہے امتحان بھی لے گا تو انشاءاللہ انعام بھی وہی عطا فرمائے گا۔ بس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ تو آج کے اس سلسلے میں ہم نے اسی موضوع کو لیا کہ ایسی بھی کیا ضد ہے کہ محبت الہی بڑھاتے کیوں نہیں ہیں، تو ہم اپنے دلوں میں محبت الہی بڑھائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آئیے چند کالز بھی آپ کی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام سبحان الطاہری ہے۔ ماشاءاللہ سزل حاجی امین صاحب کیا سلسلہ لے کر آئے ہیں آپ، ایسی بھی کیا ضد ہے، واہ واہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ دوسری کال۔ مملک رحمت تعلیم پارک اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ موضوع ہے محبت الہی بڑھاتے کیوں نہیں، بہت ہی پیارا موضوع ہے ماشاءاللہ۔ میرا تمام بلغین سے سوال ہے کہ ایسے کون سے عمال کیے جائیں جس سے محبت الہی حاصل ہو سکے۔ ماشاءاللہ ابھی بیان کیے الحمدللہ ہم نے کچھ مزید یہ کہ جیسا کہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا کہ نجات دلانے والے اعمال، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، اور اس میں اس موضوع کی مناسبت سے 3-4 موضوعات ہیں، اگر اس کو آپ اسٹڈی کریں گے تو مزید آپ کو عرض کروں؟ جی جی یہ ابھی میں پانی بھی پی رہا تھا تو نعمت الہی پر غور نہ، یہ محبت بہت کیا بڑا بات۔ ہے۔ ابھی جیسے پانی پیا نا، آپ پیتے ہی ہے تھوڑا سا فیل کرے، یہ میں پیاس لگی میں نے پی لیا، کتنی بڑی رب کی نعمت ہے کہ اس نے مجھے یہ پانی بھی دیا اور وہ فیلنگ بھی دی کہ میں اس کی لذت محسوس کر رہا ہوں۔ یہ چیزوں پہ جب کوئی بھی اچھا ہو سکتا ہے، کوئی کھانا بھی کھا رہے ہوں تو جو کھا رہے نا اس کو فیل کرے، یار یہ میں کھا رہا ہوں، مجھے زبان میں وہ صلاحیت بھی کی دی کہ مجھے محسوس کر سکوں۔ ایسی نعمتوں پہ جب غور کرتے جائیں گے، ہم بہت استعمال کرتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے کتنی نعمتیں ہیں، تو انشاءاللہ دل میں نا محبت الہی کا دریا جس کو سمندر ٹھاٹے مارنے لگے گا۔ بہت اچھا۔ اور یہ جیسے ابھی بیان کیا تو میں پچھلے ہفتہ وار جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو اس وقت میں حاضر تھا، تو امیر اہل سنت کے آنے سے پہلے تو داؤد علیہ السلام نے مطلب پوچھا تھا نا، تو کہا کہ شکر کیا ہے، تو کہا سانس لو،
وہ سانس لینا بھی گویا مطلب ایک شکر ہے کہ یہ سانس اندر گیا، اللہ کا شکر ہے. اور پھر یہ سانس جب باہر آتا ہے تو یہ بھی مطلب نعمت ہے نا کہ باہر آیا، کیونکہ جب سانس اندر رہ جاتا ہے تو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یوں اگر ان نعمتوں پر غور کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ذہن ہے کہ ہم ضرور ایک سلسلہ کریں گے، کیونکہ سارے موضوعات تو اسی طرح کے ہی بنیں گے. آئیے ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جم نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ پروگرام بہت ہی خوبصورت ہے، اور رکن شورا حاجی امین اتاری کی آمد مرحبا. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ یہ پروگرام کر آپ نے بہت سارے لوگوں کو علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، بلکہ زندگی پوری کمانے کے اندر دکانوں میں صرف ہو جائے. اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اب آج تو بہت کچھ بیان کیا ہے ہم نے بہرحال، لیکن یہی ہے کہ انسان اگر چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھے نا، اور اس کے لیے امیر علیہ سنت نے جو مدنی انعامات ہمیں عطا فرمائے، اس کو اگر روزانہ اپنا محاسبہ، یعنی فکر مدینہ جس کو ہم کہتے تھے، تو چیک اینڈ بیلنس کرے اپنے روزمرہ کے معاملات کو، تو یہی ہوگا کہ واقعی دنیا کے لیے تو ہمارا بہت سارا وقت ہے، عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم بہت کم وقت نکالتے ہیں. جب یہ آپ کمپیریزن کریں گے تو یقیناً بہت ساری باتیں سمجھنے کا موقع ملے گا. دنیاوی علم حاصل کرانے کے لیے ہماری رات دن کوشش ہوتی ہے، اپنی اولاد کو دنیاوی علوم حاصل کرانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن ان کے دین سیکھنے کے حوالے سے ہمارا کوئی اس میں کوششیں نہیں ہوتی. دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، چاہے آپ پرسنلی سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی اسلامی بھائی کے ذریعے مسجد میں سیکھ سکتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں سیکھتے ہیں. اگر یہ سب ذرائع نہیں ہیں تو آن لائن بھی دعوت اسلامی 24 آورس آپ کو سروس دے رہی ہے کہ آپ جس زبان میں بھی چاہیں، آپ کو مبلغین جو اس زبان میں انشاءاللہ دین کی باتیں سکھائیں گے. اپنے بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی قرآن کی، دین کی تعلیم سکھائیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرتی رہے. نیکسٹ کال. میرا نام مکی اتاری ہے. آپ کے سلسلہ میں ایک نعت خوان تو آنے چاہیے نا. اچھا، ماشاءاللہ مکی اتاری، بہت بہت شکریہ. میں جو گنجائش ملے گی انشاءاللہ آپ کی خواہش پر بھی عمل کی سفارش ہم کریں گے. آپ بھی تو نعت خواہ ہیں، آپ خود بھی نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ. سارے نعت خوان ہیں ماشاءاللہ، سب مسلمان نعت خوان ہیں. نیکسٹ کال. محمد حیات اتاری ماتلی. رکن شورا حاجی امین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بہت پیارا سلسلہ الحمدللہ یہ لے کر آئے ہیں، اور ٹائم بھی اس کا بہت سوٹ ٹائم ہے. فضیل بھائی، وقار بھائی ماشاءاللہ جگمگا رہے ہیں، اور موضوع بھی انتہائی اہم ہے ماشاءاللہ. ایسے موضوعات پر یقیناً مدنی چینل ہمیں بریفنگ دے گا، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امت کی اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کوششیں سب کی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے.